بسم الله شار الأحكام مع حمده أبدأ في كلام ثم الصلاة والسلام سرمدا على نبي قد أتانا بالهدى وعلى آله وصحبه الكرام على ممر الدهر والأعوام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ ترتیب مصحف پر اب الحمدللہ سورہ رحمان واقع ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر شے کا ایک خوبصورت حصہ ہوتا ہے اور اس کو عروس سے یعنی اس کی دلہن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عروس القرآن سورۃ الرحمن، قرآن حکیم کی جو خوبصورت آیات ہیں وہ سورہ رحمان کی صورت میں ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت فرمائی اور اس موقع پر جنات حاضر ہوئے تھے۔ تو یہ جنات سے ملاقات کے واقعات جو دور مکی میں پیش آئے، ایک سفر طائف سے واپسی پر اور ایک اس سے وہاں قبل، اس موقع پر نازل ہونے والی صورتوں میں سے معلوم ہوا کہ مکی صورت ہے۔ بعض علماء نے اس کے مضامین کو اور دیگر شان نزول کی روایات کو دیکھتے ہوئے اس سے مدنی بھی تعبیر کیا، اس لیے بعض مصاحف میں آپ دیکھتے ہیں مکی لکھا ہوتا ہے اور بعض میں مدنی لکھا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، اللہ رحمان کا تعارف کروایا گیا، خاص طور پر صفت رحمانیت کے ساتھ کہ مشرکین مکہ اس کا انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو تو پہچانتے ہیں مگر اس کی یہ صفت رحمان اس سے ہم واقف نہیں۔ تو بتایا کہ یہ اللہ کی یہ بہت شاندار صفت ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی صفت کے ساتھ بندوں پر متوجہ ہے۔ الرحمن، اللہ رحمان ہے۔ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اسے بولنا سکھایا۔ والشمس والقمر، سورج اور چاند بحسبان، چلتے ہیں ایک حساب کے موافق۔ والنجم، اور ستارے۔ دوسرا ترجمہ کیا گیا بیلیں، یعنی جس طرح سے ستارے تھوڑے تھوڑے کر ظاہر ہوتے ہیں، ایسے ہی درخت جو کہ بیلدار ہو، جس میں سے پودے نکلیں، جس میں سے شاخیں نکلیں اور پھر پھیلتی چلے جائیں، جس طرح سے کہ آسمان پر ستارے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی بیل ہے اور اس پر بہت سے پھول آئے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے آسمان پر بھی یہ معلوم ہوتا ہے۔ تو دونوں تعبیرات کی گئی ہیں، النجم والشجر کہ بیلیں اور درخت، اور اسی طرح سے ستارے اور درخت یسجدان، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء، اور آسمان، رفعها، رحمان اللہ نے اس کو بلند کیا۔ ووضع المیزان، اور رکھ دی ایک ترازو، یعنی ہر شے میں ایک توازن قائم فرما دیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تو دیکھو اے انسان اس پہ تجاوز نہ کرو، اللہ کے شریعت کے بنائے ہوئے معیارات کو خراب نہ کرو، نہ تو اللہ کی بنائی ہوئی تکوین میں مداخلت کر اسے خراب کرو کہ انسان کے لیے اس دنیا میں اور اس سرزمین پر رہنا مشکل ہو جائے اور اس کے ذریعے سے فساد ہو جائے، اور دوسری طرف یہ کہ شرعی تقاضوں کا لحاظ اور پاس کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور قائم رکھو وزن کو انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور تم کمی نہ کرو تول میں۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا، اور زمین کے اس کو اللہ نے بچھا دیا، لِلْأَنْعَامِ، مخلوق کے لیے۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ، اس میں میوے ہیں طرح طرح کے۔ وَالنَّخْلُ، اور درخت والے بھی پھل اللہ نے تمہیں عطا کیے جن کے شگوفے ہوتے ہیں، اس میں پھل آتے ہیں۔ ذات الاکمام، ایسے پھل جو غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، اس کے اوپر اللہ نے ایک چھلکا بنا دیا ہے، غلاف بنا دیا اس کا۔ والحب، اور دانے اور اناج اور غلے، ذوالعصفی، جس کے ساتھ بھوسا بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر کا جو چھلکا ہے وہ بھوسے کے کام آتا ہے اور اسے تم جانوروں کو کھلاتے ہو۔ ریحان، اور اسی طرح سے پھول بھی خوشبودار اللہ نے تمہارے لیے بنا دی، پھلوں میں بھی خوشبو رکھی اور پھولوں کو بھی خوشبو کا ایک ماخذ بنا دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے انسان اور اے جن، اس صورت کا یہ بھی خاصہ ہے کہ اس میں جنوں اور انسانوں دونوں سے براہ راست خطاب کیا گیا، ورنہ یہ بات تو اپنی جگہ معلوم ہے کہ جب انسانوں سے خطاب کیا جاتا ہے تو اسی خطاب کے تابع ہو کر جنات کو بھی وہ احکام دیے جا رہے ہوتے ہیں، مگر یہاں دو گروہوں کا ذکر کیا کہ کن کن نعمتوں کی تم اپنے رب کا انکار کرو گے، اے گروہ جن و انس، دونوں کو مخاطب کیا گیا۔
اور रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब साहब इकराम ने इस आयत को सुना तो उन्होंने कहा कि हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उस पर आपने फरमाया कि ये आयत जब जिन्नात ने सुनी तो उन्होंने वो बात कही जो तुम्हारे इस बात से, तुम्हारे इस फ़िक्र से ज़्यादा बेहतर है। और वो बात क्या है कि अल्लाह तेरी किसी नेमत की हम नाशुक्री नहीं करते, हम शुक्रगुजार होते हैं आपके। तो इन आयत पर इस तरह से जवाब भी सिखाया गया। बाकी ये जवाब नमाज के दौरान नहीं दिया जाएगा। बाज़ लोग ये गलती करते हैं कि इमाम साहब तिलावत कर रहे हैं तो जिन आयत के जो जवाबात यानी दुआया कलिमात उसके साथ जुड़े हुए हैं वो नमाज में पढ़ने लग जाते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। नफिल नमाज में आप पढ़ रहे हैं और उस मौके पे ऐसा कुछ कर लें तो उससे तो नमाज फिर भी दुरुस्त हो जाएगी, अगरचे उस मौके पे भी नमाज में ऐसा नहीं किया जाएगा। फर्ज नमाज में ऐसा करना बिल्कुल गलत है। तो फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को तुम झुटलाओगे ए गिरोह जिन व इंस। खलक़ल इंसाना, अल्लाह ने पैदा किया इंसान को मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, खनकती हुई मिट्टी से, जैसे वो टिकरी की माने दो, टिकरी कहते हैं उस मिट्टी के टुकड़े को जैसे पका लिया जाए या सुखा लिया जाए वो खनकने लगे, उसमें से आवाज़ आने लगे। जैसे कोई मिट्टी का गमला होता है उसको जिस तरह से बजाया जाए तो उससे आवाज़ आती है, फ़ख़्ख़ार। वखलकल जान्ना, और पैदा किया अल्लाह ने जिनों को मिन मारिजिन मिन नार, आग के शोले से। और ये बात भी मुफस्सिरीन ने लिखी कि जान नाम था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसे तमाम इंसानों के वालिद हुए, ऐसे ही जिन्नात का जो वालिद था उसका नाम जान था, तो उसको पैदा किया गया। यानी पहले फर्द नौए जिन को जो पैदा किया गया उसका नाम जान था और उसको शोले की आतिश से पैदा किया गया। यानी आग की भी कई लेयर्स होती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ होती है, यहाँ तक कि अपनी सख्ती और अपनी शिद्दत की वजह से वो आमतौर पर नज़र भी नहीं आती। तो वो जगह जो होती है आग का शोला लपक, उससे जिन्नात को अल्लाह ने पैदा फरमाया। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को है गिरोह जिन व इंस तुम झुटलाओगे। रब्बुल मशरिक़ैन, वो दोनों मशरिकों का रब है, व रब्बुल मग़रिबैन, और दोनों मग़रिबों का रब है। क्या माना है इससे? मुफस्सिरीन ने आसान माना जो बयान किए वो ये है कि मशरिक और मग़रिब, इसमें जो औकात मुतय्यन करने का भी जरिया है, यानी सूरज के गुरूब और सूरज के तुलू के जो औकात हैं ये सर्दियों और गर्मियों के एतबार से अलग अलग हो जाते हैं। तो जो औकात हैं अल्लाह ने ही बनाए हैं, अल्लाह ही रब है मशरिक का मगरिब का, यानी जो सर्दियों में मशरिक का वक्त होता है और मगरिब का वक्त होता है, यानी सूरज के तुलू का वक्त होता है और गुरूब का वक्त होता है। ये दोनों सर्दियाँ और गर्मियाँ ये अल्लाह ही की बनाई हुई हैं और ये औकात का उलट फिर ये भी अल्लाह ही की तरफ से है। इनका कम होना और ज़्यादा होना ये भी अल्लाह ही की तरफ से है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को तुम दोनों झुटलाओगे। मरजल बहरैनी, अल्लाह ने ऐसे समंदर जारी किए दो, यल्तक़ियान, जो बहम मिले हुए हैं, बैनहुमा बरज़ख़ुन, मगर उनके माबैन एक पर्दा है, ला यबग़ियान, कि वो एक दूसरे से तजावुज़ नहीं करते, अपने हद से कोई बाहर नहीं निकलता। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को तुम झुटलाओगे। यानी एक मीठा बनाया एक खारा बनाया और साथ साथ बहते हैं, और वो खारा पानी मीठे पानी को मुतासिर नहीं करता और मीठा खारे को। इसी तरह से एक को सब्ज या नीला बनाया, दूसरे को स्याह बना दिया या बहुत ज़्यादा गहरा सब्ज बना दिया, और ये दोनों आपस में मिलते नहीं। ऐसे मुशाहदात इस दुनिया में किए जा रहे हैं। यख़रुजु मिनहुल लुलू वल मरजान, और इन दोनों समंदरों से निकलते हैं मोती भी और मूंगे भी, तरह तरह की वो चीज़ें जिन्हें तुम अपने जेवरात में इस्तेमाल करते हो। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। वलहुल जवारिह, और उसी के हुक्म से चलती हैं कश्तियां जहाज, अलमुनशात हो, ऐसे जो बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं, फिल बहरी, समंदर में, कल आलाम, पहाड़ों की मानिंद। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन कौन सी नेमतों को अपने रब की तुम दोनों झुटलाओगे। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो इस जमीन पर है, जिनों में से इंसानों में से, उस सबको फना के घाट उतरना है, हर एक के लिए फना हो जाना तय किया गया है। वह यबका वजह रब्बिका, और बाकी रहने वाली ज़ात तो आपके रब की ज़ात है, जुल जलाली वल इकराम, जो बड़े जलाल वाला और बड़े इकराम वाला है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन कौन से अपने रब की नेमतों को तुम दोनों झुटलाओगे। यसअलहु, उसी से मांगते हैं, मन फिस समावाति वल अर्ज़, जो भी ज़मीन में है और जो आसमानों में है, यानी फरिश्ते भी अल्लाह के दर के ही मांगता हैं, उसी से मांगने वाले हैं, और इंसान भी। कुल्ल यौमिन हुआ फी शान, और हर रोज़ अल्लाह की एक नई शान होती है, यानी शान तख्लीक होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो चाहता है तख्लीक फरमाता है, जो चाहता है हुक्म जारी फरमाता है। फबिअय्यि आलाइ, तो कौन कौन सी नेमतें अपने रब की, रब्बुकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की नेमतों को तुम झटलाओगे दोनों। सनफ़रुग़ु लकुम अय्युहस सक़लान, अन करीब हम तुम्हारे लिए फारिग हो जाएंगे ए जिनों
اور انسانوں، ایھا الثقلان یعنی دو بھاری گروہ، بھاری انہیں کیا گیا یعنی انہیں ذمہ داری دے دی گئی کہ تم گناہ اور ثواب کے ذمہ دار ہو، تم سے سوال کیا جائے گا کیا اچھا کر کر آئے ہو کیا برا کر کر آئے ہو۔ سنفرغ کے معنی کیا ہے کہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی ایک کام سے دوسرے کام کی طرف متوجہ ہونے کے لیے کہیں سے فارغ ہونا درکار نہیں ہوتا، بیک وقت وہ سب کام کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی حاجت نہیں کہ ایک کام کو چھوڑ کر دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو۔ مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایک کام کو چھوڑ کر دوسری کام کی طرف متوجہ ہو تو پورا اہتمام ہوتا ہے، تو فرمایا کہ تمہارے خیال کے مطابق پورے اہتمام کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا حساب کتاب کریں گے، ورنہ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں بیک وقت سارے کاموں کو انجام دینا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، ان استطاعتم، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ نکل جاؤ آسمانوں اور زمین سے، فانفذوا، تو نکل بھاگو ان سے۔ لا تنفذون، تو نہ نکل سکو گے، الا بسلطان، مگر غلبے کے ذریعے سے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں نے اس کی ایسی تعبیر کرنے کی کوشش کی، کہا یہ سلطان سے مراد سائنس ہے، جس جدید سائنس سے انسان نے ایسے شٹلز بنا لیے جس کے ذریعے وہ اسپیس میں چلا جاتا ہے۔ حالانکہ یہاں قرآن حکیم جو بات بتا رہا ہے، نہ تو اس کی نفی کر رہا ہے کہ یہ جو آسمان تم دیکھ رہے ہو اس کی کوئی حدود ہے جس سے باہر نہیں نکل سکتے اور نہ نکل سکو گے، بلکہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی قدرت میں ہے سب کچھ، آسمان ہو، زمین ہو، انسان ہو یا جنات ہو، وہ اللہ کے دیے ہوئے قدرت سے جو کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی دی ہوئی قدرت ہے، ان کا اپنا کوئی اس میں ذاتی اختیار تو تھا نہیں۔ یہ سارے اجزاء جن سے تم جو کچھ بناتے ہو یہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور سلطان سے مراد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار۔ تو تم اللہ کے سلطان سے، اس کے غلبے سے باہر نہیں نکل سکتے، جہاں تک بھی چلے جاؤ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ یرسل علیکما شواظ، تم پر چھوڑے جاتے ہیں شعلے من نارن، آگ کے، ونحاس، اور دھوئیں کے، فلا تنتصران، تو پھر تم دونوں عذاب سے بچ نہ سکو گے۔ انسان جنات کو اپنے تابع کر کر بھیجتا ہے کہ جا کے کچھ خبریں غیب کی لے کر آ جائیں، تو ان دونوں کو اس کی سزا چکائی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے فرشتے رکھے ہوئے ہیں جو ان پر شہاب ثاقب دے مارتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب پھٹ جائے گا آسمان، بڑا عجیب منظر ہے، فکانت وردتن کالدہان، پھر ہو جائے گا وہ سرخ جیسے سرخ چمڑا ہوتا ہے۔ اور حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا اس کا کہ جیسے تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے، کسی تیل کو جلایا جائے یہاں تک کہ وہ تلچھٹ رہ جائے اس کی صرف، اور وہ بھی سڑ جائے، بالکل جل جائے، تو جیسے وہ سرخ ہو جاتا ہے جلا ہوا، ایسے آسمان ہو جائے گا۔ یہ چمڑے سے تعبیر کیا دی گئی کہ جیسے کسی جانور سے چمڑا کھینچ کر اتار لیا جائے تو اس کی سرخی گوشت کی نمایاں ہو جاتی ہے، اس طرح سے یہ آسمان ہو جائے گا، اللہ اس کو اس طرح سے پھاڑ ڈالیں گے، چھیل ڈالیں گے اس کو۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب پھٹ جائے گا یا کھینچ دیا جائے گا آسمان، فکانت وردتن کالدہان، پھر وہ ہو جائے گا سرخ جیسے کہ چمڑا ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، پھر کون کون سی نعمتیں ہیں، ربکما تکذبان، اپنے ربکما تکذبان، اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ فیومئذ لا یسأل عن ذنبہ، پھر اس دن نہ پوچھا جائے گا کسی سے اس کی گناہ کی بابت، یعنی اسے موقع توبہ کرنے دیا جائے گا، انس ولا جان، نہ انسانوں کو اور نہ جنوں کو۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، پہچان لیے جائیں گے مجرم لوگ اپنے چہروں سے، اس دن ان کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ فیوخذوا، پھر پکڑے جائیں گے، بالنواسی والاقدام، اپنی پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے، ان کے سروں کے بالوں سے ہی پکڑا جائے گا اور پیروں میں بھی بیڑیاں ڈالی جائیں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ کہا جائے گا ان سے، ھذہ جہنم التی کنتم بہا تکذبون، ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہ وہ جہنم ہے جس کو جھٹلایا کرتے تھے مجرم لوگ۔ یطوفون بینہا، وہ چکر لگائیں گے اس کے درمیان جہنم میں، اپنے آگ کی طرف جائیں گے ایک مرتبہ، اور بین حمیم آن، اور دوسری طرف سخت کھولتے ہوئے پانی کی طرف جائیں گے۔ جب پیاس کی شدت ہوگی تو جس پانی کی طرف جائیں گے وہ پانی بھی سخت کھولتا ہوا گرم ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ ولمن خاف مقام ربہ، اور وہ شخص جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، جنتان، اس کے لیے دو باغات ہیں، یعنی جنت میں کئی باغات دیے جائیں گے، دو کا ذکر کیا طرح طرح کی نعمتوں کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کئی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔
کون جو ڈرتا رہا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے. بڑی بات یہ ہے آج دنیا میں اس نے ایسی زندگی گزاری کہ جس میں وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا تھا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ذواتا افنان، وہ دونوں باغ جو دیے جائیں گے وہ ہوں گے خوب شاخوں والے، اس میں جو درخت ہوں گے ان کی شاخیں بہت پھیلی ہوئی ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہما عینان تجریان، ان دونوں میں ہوں گے دو چشمے جو جاری و ساری ہوں گے، چلتے رہیں گے، دائم ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے. فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اور ان باغات میں دونوں باغات میں ہر طرح کے پھل ہوں گے دو دو قسموں کے، یعنی طرح طرح کے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. عربی زبان کا محاورہ ہے کہ طرح طرح کی کوئی چیز دی جائے تو اسے کہتے ہیں دو دو طرح کی. اور حدیث میں بھی یہ بات فرمائی گئی کہ اچھا خرچ وہ ہے جو دو طرح کا ہو، یعنی ایک ساتھ زوجین خرچ کرے، انسان جوڑا خرچ کرے اللہ کے راہ سے. مطلب یہ ہے کہ طرح طرح سے خرچ کرے، کسی کو نقد بھی دے، کسی کو اجناس بھی دے، پھر اسی طرح سے اللہ کے راستے میں مختلف سمتوں میں خرچ کرے، مخلوق خدا پہ بھی خرچ کرے، اسی طرح سے دین کی اشاعت پر بھی خرچ کرے. تو طرح طرح سے خرچ کرنے کے لیے دو دو کا ایک محاورہ بولا جاتا ہے. اور کیا جب کہ واقعی دو صورتوں میں ہوں. فرمایا کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہما من کل فاکہۃ، اس میں ہوں گے ہر طرح کے، ان دونوں باغات میں طرح طرح کے پھل، زوجان قسموں کے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم دونوں. متکئین علی فرش، جنتی ہوں گے وہاں پر تکیے لگائے ہوئے اپنی مسندوں پر، تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے. بطائنھا، جن کے استر ہوں گے من استبرق، دبیز ریشم کے، یعنی اندر جو کپڑا لگایا جائے گا وہ دبیز موٹا ہوگا ریشم کا، اور دوسری جگہ ہم پڑھائیں کہ اوپر وہ جو کپڑا ہوگا وہ باریک ریشم کا ہوگا. وجن الجنتین دان، اور پھل ہوں گے ان دونوں باغوں کے بالکل قریب قریب، ڈالیاں نیچے کو آ رہی ہوں گی، لدھے پھدے ہوں گے وہ درخت پھلوں سے، اور جو چاہے گا قریب سے توڑ لے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے. فیہن قاصرات الطرف، اور حوریں ہوں گی ان کے لیے وہاں پر جھکانے والی اپنی نظروں کو. کوئی نہ کوئی پردے کا وصف ذکر کرتا ہے قرآن حکیم حوروں کے ساتھ بھی، اور جو ہے اس کو خوب دلکش بنا کر پیش کرتا ہے اہل ایمان کے لیے. وہاں پر ان جنتوں میں حوریں ہوں گے ان کے لیے نگاہوں کو جھکانے والی. دوسرا ترجمہ یہ کیا قاصرات الطرف کہ ایسی خوبصورت ہوں گی اور اتنی دلکش ہوں گی کہ بندہ ان کی طرف دیکھے گا تو اسے فرصت ہی نہیں ہوگی کسی اور طرف نظر اٹھانے کی، ان کی نظروں کو اپنے پاس مقصور کر لیں گی. لم یطمثہن، نہیں ہاتھ لگایا ہوگا ان حوروں کو انسن قبلہم، ان سے پہلے کسی انسان نے، ولا جان، اور نہ کسی جن نے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کون کون سے اپنے رب کی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے. کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ حوریں کیا ہیں، وہ تو ہیرے ہیں اور موتیاں ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو نہیں ہے کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے. احسان کا بدلہ کیا احسان ہی نہیں ہے، یعنی اللہ کے لیے تم نے نیک اعمال کیے تو اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں بہترین اجر سے نوازیں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کون کون سے اپنے رب کی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے. ومن دونہما جنتان، اور یہ جو پہلے جس قسم کی جنتیں یا دو طرح کی جنتیں ذکر کی گئی تھیں ان کے علاوہ یا ان سے کم درجے کی مزید دو جنتیں اور باغات دیے جائیں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے. مدہامتان، یہ جو دوسرے دو دی جائیں گی یہ بھی بڑی گہری سبز ہوں گی، اس میں بھی بہت زبردست قسم کا سبزہ ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے. فیہما عینان، ان میں بھی دو چشمے ہوں گے. نزاختان، جو جوش مارتے ہوں گے، اس سے پانی ابلا جاتا ہوگا. نزاختان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے. فیہما فاکہۃ، ان میں بھی بڑے لذیذ پھل ہوں گے. ونخل، اور کھجور ہوں گے. ورمان، اور اسی طرح انار ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. فیہن خیرات حسان، وہاں پر خوبصورت اور خوبصیرت عورتیں ہوں گی. خیرات ان کی سیرت کے لیے ہے، حسان یعنی خوبصورت ہوں گے.
اور بہت ہی عمدہ ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حور مقصورات فی الخیام، اور حوریں ہوں گی ان کے لیے جو مقصورات ہوں گی، جم کر بیٹھی رہنے والی ہوں گی، ایک ہی جگہ رہنے والی ہوں گی. فی الخیام، خیموں کے اندر، با پردہ ہوں گی، با حیا ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے. لم یطمثہن، نہیں ہاتھ لگایا ہوگا ان حوروں کو، انسن کسی انسان نے، قبلہم ان سے پہلے، ولا جان، اور نہ کسی جن نے ان سے پہلے. یعنی جنتی، جس جنتی کو دی جائیں گی ان کے لیے وہ بالکل باقرہ بنا کر دی جائیں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے. متقین، تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، علی رفرفن، قالینوں کے اوپر، خضرن، سبز رنگ کے قالین ہوں گے. یہ تکیوں کا وصف ہے کہ وہ سبز ہوں گے. وعبقری حسان، اور یہ کہ ان کو نہایت نادر قسم کے نفیس وہاں پر قالین اور اسی طرح سے بیٹھنے کا سامان وہ دیا جائے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے. تبارک اسم ربک، بابرکت ہے آپ کے رب کا نام. ذی الجلال والاکرام، جو بڑے جلال والا اور بڑے اکرام والا ہے.